فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، عبادت کے 100 حصے کر لو، آخری حصہ بھی اللہ کے لیے ہوگا، عبادت کا نام جب بھی آئے گا وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ اور ماہرین نفسیات، سب سے زیادہ ماہر نفسیات تو قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آگے دیکھیے ماں باپ کے احساس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا۔ ایک ماں جو بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے پاس اس کا شوہر نہیں ہوتا، ایک باپ جو بوڑھا ہو جاتا ہے جس کے پاس اس کی بیوی نہیں ہوتی بڑھاپے میں، ان کے احساسات کو اللہ نے کیسے بیان کیا۔ کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ جب تمہارے پاس تمہاری جوانی کی عمر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک یا دونوں، اللہ نے کہا دونوں میں سے ایک یا دونوں، پہلے ایک کا ذکر کیوں کیا؟ پہلے تو 2 ہوتے ہیں پھر ایک کم ہوتا ہے، بعد میں جا کر کے ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ترتیب کو الٹ کر کے یہ بتایا کہ اگر دونوں میں سے پہلے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو بچ جانے والے کو یہ تکلیف نہ دو کہ اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر ماں باقی رہ جائے اور باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اور بڑھا دو، تاکہ تمہاری ماں کو یہ احساس نہ ہو کہ تمہاری بیویاں یعنی اس ماں کی بہویں جو اس پر ظلم کرتی ہے، اگر اس پر ظلم کرے گی، گالی گلوچ کرے گی، پریشان کرے گی ساس کو، جب تک شوہر تھا اپنے شوہر کو تکلیف سنا کر، اپنے شوہر کو دکھ بانٹ کر وہ اپنا رنج دور کر لیتی تھی، لیکن اس کا شوہر ہی نہیں رہا، اس کا شوہر ہی نہیں رہا، اس کا خاوند ہی نہیں رہا، اب بہویں ستائے گی۔ اگر اب بچے گولی نہیں لائیں گے، اب بچے دوائی نہیں لائیں گے، وہ بوڑھی عورت کس کو اپنا سنائے گی، اپنی تکلیف کس کے سامنے بیان کرے گی؟ ایک ماں جس کے پاس اس کا شوہر نہیں رہتا، یا ایک باپ جس کے پاس اس کی بیوی نہیں رہتی، اس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اپنے حسن اخلاق کو بڑھا دو، اسے احساس ہونے نہ دو کہ اس کے پاس اس کا شوہر یا اس کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جذبات بہت بلند ہوتے ہیں۔ ایک تو ہڈیاں کمزور ہے، پیسہ نہیں ہوتا، ایک تو کمانے کی عمر نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آج ہم نے ماں باپ کو اس مقام پر چھوڑ دیا ہے، وہ کسی چیز کی نصیحت کرنے کو بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے کہ میں نصیحت کروں گے تو ہمارے بچے کیا جواب دیں گے۔ ماں باپ آج ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے کچھ مانگنے کے لیے کہ بچے دیں گے کہ ہمیں جھڑک دیں گے۔ اس احساس کو قرآن کریم نے بیان کرتے ہوئے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں اف تک نہ کہو۔ یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن ہے جو ماں باپ کے تعلق سے یہ پیغام دیتا ہے۔ ارے جھڑکنا تو دور کی بات، گھر سے نکالنا تو دور کی بات، اف تک نہ کہو، اف تک۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیوں جو ماں باپ کے جذبات، اس کے احساسات کی یہ قدر کرتا ہے۔ پیارے رسول نے یہ پیغام دیا، پیارے رسول نے یہ تعلیم دی کہ تم جب بچپن میں تھے تم نے 100 مرتبہ ایک ہی سوال اپنی ماں سے کیا، ماں یہ کیا ہے؟ ماں 10 بار کہتی بیٹا پنکھا ہے۔ آج وہی بوڑھی ماں تم سے کہہ رہی بیٹا چائے نہیں آئی اب تک، بیٹا اب تک کھانا نہیں آیا۔ آپ جھڑک کر کے کہتے ہیں آ جائیں گے نا، خاموش بیٹھو۔ یہ درودات کیوں بدلے؟ یہ انداز کیوں بدلا؟ یہ مرتبہ کیوں گھٹ گیا تمہاری نظروں میں؟ جب تک وہ جوان تھی تمہاری نظروں میں جو مرتبہ تھا، تم دیکھتے نہیں کہ ان کا وقت ختم ہونے پہ ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے نہیں ہیں، کتنی اولادیں ایسی نہیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی گھٹتی عمر کو دیکھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہیں۔ کیا تمہیں رحم نہیں آتا اپنے ماں باپ پر؟ کیوں بدسلوکی ان کے ساتھ کرتے ہو؟ کیوں ان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں ان کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہی اسلام حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی تو دور کی بات ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اس اف کے مرحلے کو یاد رکھو، یہ جو جذبات میں ہماری زبانوں سے نکلتا ہے اسی کو کہتے ہیں اف۔
یہ تک کہنا ماں باپ کے ساتھ حرام ہے۔